السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی ہستی ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر، یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں، جو 72 شہداء ان میں یہ ہستی شریک تھے۔ آج 15 محرم الحرام، ان کا ایک واقعہ سن لیجئے، بڑا زبردست واقعہ ہے، کمال واقعہ ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر یہ کتنی بڑی ہستی کے پوتے ہیں اور کتنی بڑی ہستی کے بیٹے ہیں، اور کتنے بہت بڑے، کتنے عالی مقام ہیں، کتنے عالی وقار ہیں۔ دوران جہاد، یعنی یہ جو جہاد ہو رہا تھا باطل کے خلاف، جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، دوران جہاد ان کے منہ سے ایک لفظ نکل رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اور کس جذبے سے، کس کیفیت سے، کس طرز سے یہ لفظ نکل رہا ہوگا، اور کن کیفیات کے ساتھ، کن حالات کے ساتھ، وہ حالات کیا تھے، وہاں کیا موسم تھا، کیا بھوک تھی، کیا پیاس تھی، اور دشمنوں کا کتنا بڑا لشکر تھا، ان کے پاس کیا اسباب تھے، اور یہ پردیسی قافلہ، ان کے پاس صرف اللہ تھا اور اللہ کا نام تھا۔ تو حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ایک لفظ بار بار بہت جذبے سے فرما رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کا جذبہ عجب تھا، ان کی کیفیت عجب تھی، ان کے اندر روح اور روحانیت، نور اور نورانیت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بس یہ اللہ اکبر فرماتے تھے اور دشمن یا پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور ان کی تلوار ابھی لگتی نہیں تھی، یا خود دشمن وہیں کٹ جاتے تھے، اللہ اکبر کی وجہ سے۔ اور انہوں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کچھ لوگ ہیں ایسے، سفید لباس میں، سبز لباس میں، کچھ ہستیاں ایسی جنہوں نے بڑی بڑی سفید پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ میرے ارد گرد ہیں اور میری مدد کر رہی ہیں اور میرا ساتھ دے رہی ہیں، اور میں لڑ رہا ہوں اور میں اکیلا اور تنہا نہیں ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہے۔ میں لڑ رہا ہوں، میں اکیلا اور تنہا نہیں ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہے۔ ان کا جذبہ اور بڑھا، ان کے اللہ اکبر کی کیفیت اور بڑھی، حتیٰ کہ یہاں تک ان کو روکنا پڑا کہ آج ہم نے شہید ہونا ہے، اللہ کا نام لو، پر اس کیفیت کے ساتھ لو کہ ہم نے شہید ہونا ہے، کہ تم جس جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہو، تم نے سب کو ختم کر دینا ہے اور تم باقی رہو گے۔ کتنے راز کی بات ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے تھے اللہ کے لیے، اور اللہ کا نام اگر چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کا نام کبھی چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بیج اور ان کے دلوں میں جو پودا ہے، خوشبو ہے، وہ ہے ہی اللہ کے نام کی۔ انہوں نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا نام چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ انہوں نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آہستہ پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد جو قوتیں تھیں اور جو طاقتیں تھیں وہ ایک دم ہٹ گئی ہیں، اور جنہوں نے مشورہ دیا تھا فرمانے لگے، لگتا یہ ہے کہ اب اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ کے حضور حاضری کا ایسا وقت ہے کہ ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار اور بڑی ہستیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ آج روزہ وہیں جا کے کھولنا ہے، پیاس وہیں جا کے مٹانی ہے، اور بھوک کا تدارک اور بھوک کا نظام وہیں جا کے کرنا ہے۔ بہت زیادہ ہمارا انتظار ہو رہا، ہم غمزدہ لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم انتظار وہاں زیادہ دیر نہیں کرائیں گے۔ اللہ کے سامنے اپنی جان، اپنا مال،
اپنا سب کچھ پیش کر دیا, اپنا گھر, اپنی زندگی, سب کچھ پیش کر دیا, ہم اللہ کے حضور انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. بس پھر اللہ کی بارگاہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو جسم کے ہر روئے میں سے اور ہر جسم کے ذرے میں سے, حصے میں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. لوگوں نے سمجھا شاید ابھی زندہ ہے. انہوں نے ان کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی تدبیر کی, لیکن وہ تو شہید ہو گئے تھے. وہ اللہ کی امانت اللہ کے سپرد پیش کر چکے تھے, وہ شہید ہو گئے تھے. اب یہ حیران ہو گئے, یہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو اس وقت بھی ان کے جسم سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. اور صرف جسم سے نہیں, روئے سے, جسم کے حصے سے, بال سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. اور اسی حالت میں اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کر دیا. زندگی کا ایک سبق ہے ہمارے پاس کہ اللہ اکبر کی صدائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, رکوع میں جائیں اللہ اکبر, سجدے میں جائیں اللہ اکبر, سجدے سے اٹھیں اللہ اکبر, پھر سجدے میں جائیں. اللہ کو نماز کی جو حالت میرا رب چاہتا ہے تبدیل کرو, یہ ساری حالتیں میرے اللہ کے ہاں تبدیل ہیں, لیکن ہر حالت میں جانے سے پہلے اللہ اکبر. اور آپ حج پہ جائیں لبیک اللہ, پھر آتا ہے اللہ. آپ اپنے جانور کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر. آپ استلام کریں حجر اسود کا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر کی صدائیں زندگی کا حصہ ہیں, یہ ہماری رگوں میں ہمارے اندر چلی جائیں. اور میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں. دنیا کی لا علاج بیماری ہے, لا علاج روگ ہے, کوئی ایسی تکلیف ہے جو ختم نہیں ہو پا رہی, کوئی ایسا روگ ہے, کوئی ایسا جادو ہے, کوئی زندگی کی ایسی بندش ہے. دیکھیں, بیماری بڑی نہیں اللہ بڑا ہے, جادو بڑا نہیں اللہ بڑا ہے, چیزیں بڑی نہیں اللہ بڑا ہے. یہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی, اللہ باقی ہے اور باقی رہے گا. کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی زندگی کی الجھن ہے, اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں. اپنی بیماری, اپنا جادو, اپنی تکلیف, اپنی الجھن کا, کوئی نفسیاتی الجھن ہے, کوئی ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, کوئی اسٹریس, کوئی بھی چیز ہے, اللہ اکبر کا تصور کریں. آپ کو یہ ایک وظیفہ ابوبکر بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ ان کی ہستی سے, ان کے وسیلے سے ملا. ان کی زندگی کا یہ وظیفہ تھا اور اسی وظیفے کی برکت سے ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام ملا. آج ہم شفا پانا چاہتے ہیں, بیماری, تکلیف, پریشانی, دکھ درد کو دور کرنا چاہتے ہیں, اس وظیفے سے استفادہ کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں اور اس وظیفے سے نفع حاصل کریں. زندگی لاجواب, بہترین اور باکمال ہے. نہ پڑھنا بھولیے گا. اس وظیفے کی مجھے بڑوں سے اجازت ہے, آپ کو بھی اجازت دے رہا ہوں. اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. نفع ہوگا, فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ خیر ملے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.